مفتی ابرار صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی ابرار صاحب فلاحی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس مقصد سے یہ آپ کی بات سنتے ہیں، اور جب یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں اور نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے باب میں یہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہے، جس پر سحر کا اثر ہے۔ آپ دیکھو تو صحیح یہ لوگ کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں آپ کے باب میں، بس وہ گمراہ ہوئے اور انہوں نے صحیح راستہ نہیں پایا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی 47 اور 48 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اس کا تعلق اوپر جو دو آیتیں ذکر کی گئی تھی اسی سے ہے۔ اوپر والی دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی تھی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کے لیے بتلایا تھا اس وقت کہ قرآن کی تعلیم یعنی قرآن کی تلاوت دو مقصد سے ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذاتی تلاوت کرتے تھے، جیسا کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے ہیں، تو کہا کہ ایک وہ تلاوت ہوتی ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے درمیان قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے۔ یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر سنانا ان کو ایمان کی طرف رغبت دلانے کے لیے، ان کو ایمان کی طرف ابھارنے کے لیے، اور جو لوگ مسلمان ہیں ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوئے اس لیے کہ قرآن پاک کی آیتیں ان لوگوں کے لیے ہماری طرح نہیں، اس لیے کہ وہ تو قرآن پاک کی آیتوں کو جانتے تھے، عربی کو سمجھتے تھے، عربی گرامر سے اور دوسری چیزوں سے اچھی طرح سے واقفیت رکھتے تھے، تو اس وجہ سے براہ راست تو قرآن پاک کی آیتیں اور اس کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی تھی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ہدایت لے آئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ جب کسی کو دعوت دیتے تھے تو بہت لمبی لمبی تقریریں نہیں کرتے تھے، لمبے بیان نہیں کرتے تھے، مختصر بات فرماتے تھے، جامع بات فرماتے تھے، 2-4 لکیر میں اپنی پوری دعوت جو ہے وہ مکمل کر دیتے تھے۔ جب سن 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ صلح کی، جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، سورہ فتح کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس مضمون کو سنا، تو کہا کہ صلح حدیبیہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب کفار کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی گھبرانے والی بات، کوئی حملہ کرنے والی بات نہیں آنے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا بھر کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام خطوط روانہ کیے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی، مستقل کتابوں کے اندر ان باتوں کو نقل کیا گیا ہے۔ بہت سارے بادشاہوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی۔
تو جو دعوت کے خطوط آپ نے روانہ کیے تھے، جو خط لکھے تھے، وہ کوئی بہت لمبے لمبے خط نہیں تھے، بہت لمبی لمبی باتیں نہیں تھی، بس مختصر بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جیسے ہرقل شاہ روم کو جب آپ نے خطاب کیا اور خط لکھ کر بھیجا تو اس میں یہی بات لکھی، پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن عبداللہ، کہ یہ خط محمد ابن عبداللہ کی طرف سے ہے ہرقل شاہ روم کو، اور پھر فرمایا ایک ہی بات، اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، اسلام لے آؤ سلامتی پاؤ گے، اسلام میں داخل ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرماوے گا۔ اس لیے کہ وہ لوگ اہل کتاب تھے، اور اہل کتاب کے باب میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب اپنے نبی کو مانتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آوے تو اس کو عبادت کا دگنا ثواب ملے۔ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی وجہ سے، ان کی شریعت کو قبول کرنے کی وجہ سے، اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو تو کہاں ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے؟ تو وہ لوگ اپنے نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لے وے، ایمان لے آوے تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہرقل کو اور دوسرے بادشاہوں کو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط روانہ کیے تو اس میں مختصر بات، یعنی اب جامع بات فرماتے، بہت لمبی لمبی بات نہیں کرتے، فرمایا اسلم تسلم یؤتیک اللہ اجرک مرتین، ایمان لے آؤ سلامتی پاؤ گے، اسلام میں داخل ہو جاؤ سلامتی پاؤ گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دگنا اجر عطا فرماوے گا۔ تو لہذا یہاں پر کفار کے سامنے، مشرکین کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات قرآن کی آیتیں پڑھ کر تلاوت کرتے تھے، اور یہ تلاوت ان کے ایمان کی طرف رغبت دلانے کے لیے۔ تو لہذا اوپر اسی کو ذکر کیا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کریم پڑھتے ہیں، تو ہم آپ کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، ایک ایسا پردہ ڈال دیتے ہیں کہ جس سے آپ ان کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، یعنی ہدایت سے ہم ان کو محروم کر دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے کانوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں شیشہ پلایا ہوا ہے، یعنی ڈاٹ ڈال دی ہے، جس کی وجہ سے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، کان جو ہے وہ بالکل سننے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری باتیں اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دینے والا نہیں، ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں میں ڈانٹ پلائی جا چکی ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن کریم میں اپنے رب کی توحید کا تنہا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ سے پیٹ پھیر کر بھاگنے لگتے ہیں، یعنی کفار مشرکین جب اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملنے والی ہوتی ہے تو وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اور قرآن کے درمیان میں آڑ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ آگے اسی کو ذکر کیا کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جب یہ لوگ آپ کی بات کو سننے کے لیے آتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس مقصد سے یہ آپ کی بات سننے کے لیے آئے، یہ ہدایت کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ تو آپ کی بات سننے کے لیے اس لیے آتے ہیں تاکہ آپ کی بات سننے کے بعد اس میں کوئی کجی نکالے، اس میں کوئی جو ہے وہ خرابی نکالے، اس میں کوئی غلطی نکالنے کی کوشش کرے، اس نیت اور اس ارادے سے یہ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، کہ جب یہ لوگ آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کی بات سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس مقصد سے یہ آتے ہیں اور کس مقصد سے آپ کی بات سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں اور کمزور مسلمانوں کے باب میں یا نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کے باب میں یہ ظالم لوگ یوں کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ
ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو کیا ہوا ہے، کہ یہ لوگ سرگوشیاں کرتے ہیں اور جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کس کے باب میں؟ مسلمانوں کے باب، نئے اسلام میں داخل ہونے کے والوں کے باب میں، اسلام کو قبول کرنے والوں کے باب میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اذ یقول الظالمون، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جب ظالم لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہو، یعنی تمہاری بات تم جو کہہ رہے ہو اسلام میں داخل ہونے کے بعد، تو تم نے تو ایک ایسے آدمی کی پیروی کی ہے نعوذ باللہ جس پر جادو کیا ہوا ہے، اور جادو کے اثر سے یہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے۔ ایسی بات کفار اور مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں فرماتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو ذکر کیا کہ ایک تو یہ لوگ آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے نہیں ہیں، اور آتے بھی ہیں تو اس مقصد سے آتے ہیں کہ اس میں کوئی نقص نکالے، اس میں کوئی عیب نکالے، اس میں کوئی کمی نکالے۔ اس وجہ سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ لوگ آ کر بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد اس میں کوئی نقص نکالتے، کوئی عیب نکالتے، اور یوں کہتے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو فلاں شخص نے کہی ہے اور ایسی ہے ویسی ہے، قرآن پاک کے باب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اس طرح کی باتیں کرتے رہتے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، جب یہ لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کی بات کو سنتے ہیں تو ہم جانتے ہیں اچھی طرح سے کہ کس مقصد اور ارادے سے یہ لوگ آپ کی باتیں آ کر سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں، اور مسلمان کمزور ایمان والوں کے باب میں اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، کہ جب یہ ظالم لوگ کہتے ہیں إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم لوگ تو ایک سحر زدہ، ایک جادو کیے ہوئے شخص کی پیروی کرتے ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی جادوگر کہا گیا، کبھی ساحر کہا گیا، کبھی شاعر کہا گیا، مختلف آپ کو جو ہے وہ لقب سے یہ لوگ یاد کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بات کو نقل کیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اور دوسری جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ جادوگر نہ ہونے کو اور ایک رسول ہونے کو اچھی طرح سے ذکر کیا، تو فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادوگر بھی نہیں تھے، اور نہ ایسے شخص تھے کہ جس پر جادو کیا ہوا ہو۔ یہاں پر مسحورا یہ ایسا شخص ہے کہ جو جادو کی وجہ سے مجنون ہو چکا ہو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اور خود آپ قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر میں کہ یہود نے دو یہودیوں کے نام بتلائے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، اور دھاگا جس کو اپنے جو ہے وہ دھاگا کہتے ہیں، جو ہے وہ اس کو دھاگے کے اندر گرہ لگا کر ایک جو ہے وہ گمنام کنویں کے اندر اس کو دفن کر دیا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہتے تھے، آپ کو جو ہے وہ سر درد ہوتا تھا، آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لیکن ایسی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے وحی کے باب میں یا قرآن و حدیث کے باب میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہو۔ کہا کہ ایسا بھی زیادہ اثر نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے آپ کچھ بھی کہتے ہو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم رکھا تھا۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی حفظ اور امان میں رہتے ہیں، یاد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو شریعت دیتا ہے وہ شریعت پوری کی پوری ہوتی ہے، محفوظ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے اثر کے باوجود آپ نے شریعت کے اندر کوئی بات ایسی نہیں کہی، یا آپ کی زبان سے کوئی ایسی بات اپنی طرف سے نہیں نکلی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے تھا۔ ہاں آپ کو بخار رہتا تھا، آپ کی طبیعت تھوڑی ناساز رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی 11 آیتیں اتاری، اور اسی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا علاج کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ فلاں گمنام کنویں کے اندر آپ کے متعلق جادو کر کے وہاں پر دھاگے ڈالے گئے ہیں۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے وہ چیزیں کہ جس کے اوپر جادو کیا گیا تھا وہ بھی نکالا، اور نکالنے کے بعد سورہ فلق اور ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تھے، اور گرہ جو ہے وہ خود بخود کھلتی جاتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جادو کا علاج بھی بتلایا۔ تو لہذا حضور علیہ السلام پر جادو کیا تو گیا تھا،
لیکن یہ عرب لوگ مشرکین مکہ جو آپ کو جادو والا شخص کہتے تھے، اس سے مراد مجنون آدمی، کہ ایسا آدمی کہ جس پر جادو کے اثر کا اتنا اثر ہو کہ وہ مجنون ہو چکا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک رکھا، لہذا فرمایا نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی طرف جب آتے ہیں آپ کی بات سننے کے لیے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس مقصد سے یہ لوگ آتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا نا کہ ابو لہب کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی جب تبت یدا نازل ہوئی، تو وہ اس مقصد سے آئی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچاوے، حضور علیہ السلام کو نقصان پہنچاوے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بیچ میں آڑ کر دیا کہ جس کی وجہ سے ابو لہب کی بیوی جو آئی تھی اس کو حضور علیہ السلام دکھائی نہیں دیے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یوں کہا کہ تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری ہجو کرتے ہیں، میرے باپ میں برا بھلا کہتے ہیں، اگر میں ان کو ملی اور میں ان کو دیکھوں تو میں ان کو پتھروں سے کچل دوں گی۔ اس طرح کی بات کر کے چلی گئی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ وہاں پر جلوہ افروز تھے، لیکن ان کو نہیں دیکھ سکی۔ تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل کر دیا تھا جس کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کے باب میں فرمایا ہے کہ ان آیتوں کے پڑھنے سے تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 آیتیں نقل کی کہ یہ 3 آیتیں اگر پڑھے تو آدمی دشمنوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یعنی دشمن اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ایک تو یہ آیت جو یہاں پر سورہ بنی اسرائیل کی جو 46 نمبر کی آیت ہے، ایک یہ ہے، اور دوسری آیت جو یاسین شریف کے اندر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو وہاں پر آپ نے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً یہ والی آیت، اور ایک جو ہے وہ 22ویں پارے کی ابتدا میں سورہ یاسین کے اندر جو ہے وہ آیت کریمہ ہے، وہ آیت ہے، تیسری چوتھی آیت ہے وہ آیت، اور ایک 25ویں پارے میں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ۔ یہ آیت، یہ 3 آیتوں کے بعد میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اگر آدمی کو کسی دشمنوں کا خطرہ ہو تو ان 3 آیتوں کے پڑھ لینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے خود کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ جب میں قرطبہ کے اندر تھا اور وہاں دشمنوں نے 2 سواروں کو میرے پیچھے لگا دیا تھا اور وہ مجھے پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور میں ایک ایسے میدان میں تھا کہ جہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے ان 3 آیتوں کا سہارا لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان 3 آیتوں کے پڑھنے کے بعد دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس میدان کے اندر ایسے جو ہے وہ رکھا کہ وہ سوار میرے پڑوس میں سے نکل کر چلے گئے لیکن ان کو میں نظر نہیں آیا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کی برکت سے انسان کو دشمنوں کے نرغے سے بھی بچاتا ہے، لہذا فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک۔ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں جب یہ لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کی باتوں کو سنتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ کس مقصد سے یہ آ کر سنتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ لوگ سرگوشی کرتے ہیں تو اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایک ایسے شخص کی پیروی کرتے ہو جو سحر زدہ ہے۔ انظر کیف ضربوا لك الامثال، آپ دیکھو کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو شریک قرار دیتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کرتے ہیں، کبھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انظر، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کیف ضربوا لك الامثال، انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی۔ فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، بس یہ گمراہ ہوئے اور سیدھا راستہ نہیں پا سکے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نقشے کو کھینچ کر اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب آدمی اچھی نیت کے ساتھ قرآن کریم کو سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتے ہیں، اور جب بری نیت کے ساتھ اس کو سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ اللہ کے کلام کو ہدایت کی نیت کے ساتھ سنے،
ایمان کی نیت کے ساتھ سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کو ہدایت ملتی ہے، اس کی ہدایت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس کلام اللہ سے سراپا ہدایت نصیب فرماوے اور ہدایت والوں میں شامل فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔